بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الترغيب في الفراغ للعبادة والإقبال على الله، والترهيب من الاهتمام بالدنيا والانہماک علیہا. یہ باب ہے کہ آدمی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے اور اللہ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرے اور دنیاوی امور میں زیادہ اہتمام نہ کرے. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول ربكم يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يدك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد مني أملأ قلبك فقرا. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یقول ربکم، کہ تمہارے رب فرماتے ہیں. یہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتے ہیں: یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. املأ قلبک غنا، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا. واملأ یدک رزقا، اور تیرے ہاتھ کو رزق سے بھر دوں گا. یا ابن آدم لا تبعد منی، اے آدم کے بیٹے مجھ سے دور نہ ہو، اس لیے کہ اگر تو مجھ سے دور ہوا تو میں تیرے دل کو فقر سے بھروں گا. ہمیشہ تو اپنے آپ کو فقیر ہی سمجھے گا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں غریب ہوں، میں غریب ہوں. اللہ تبارک و تعالی دل کو فقر سے بھر دیں گے. وہ املأ یدک شغلا، اور تیرے ہاتھ کو کام سے بھر دوں گا کہ صبح سے رات تک کام 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 اور کچھ ہاتھ نہیں آتا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من کان یرید حرث الآخرہ الآیہ. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت تلاوت کی، پھر ارشاد فرمایا: یقول اللہ پاک فرماتے ہیں: ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میرے عبادت کے لیے تو فارغ ہو جا. میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو دور کر دوں گا. اگر تو ایسا نہ کرے تو میں تیرے سینے کو مشغولیت سے بھر دوں گا اور فقر بھی تیرا دور نہ ہوگا. صبح سے شام تک کمائے گا لیکن پھر بھی کہے گا میرے پاس کچھ نہیں ہے. کوئی بھی پوچھ لے وہ کیا کرو، کچھ نہیں. وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ما طلعت شمس قط الا بعث بجنبتیها ملکان. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے کہ جب بھی سورج نکلتا ہے، جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کے ساتھ دو فرشتے بھی طلوع ہوتے ہیں، اور یہ دونوں فرشتے زور سے کچھ کہتے ہیں. اس آواز کو جن اور انسانوں کے علاوہ باقی ساری مخلوقات سنتی ہے. وہ دو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الناس ہلموا الی ربکم، اے لوگو تم اپنے رب کی طرف آؤ. جب سورج طلوع ہوتا ہے دو فرشتے سورج کے ساتھ ہوتے ہیں
وہ دونوں فرشتے زور سے اعلان کرتے ہیں ہلموا الی ربکم، اے لوگو تم اپنے رب کی طرف آؤ، فإنما قل وکفا خیر مما کثر وعلہا، اس لیے کہ اگر مال کم ہو اور کافی ہو، مال کم ہو اور کافی ہو، یہ بہتر ہے اس سے کہ زیادہ ہو آدمی کو گمراہ کر دے۔ مال تھوڑا ہو بقدر کفایت ہو، یہ بہتر ہے اس سے کہ مال بہت زیادہ ہو اور آدمی کو گمراہ کر دے۔ ولا غربت شمس قط الا وبعث بجنبتیہا ملکان ینادیان، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو دو فرشتے زور سے آواز دیتے ہیں اللہم عجل لمنفق خلفا، اے اللہ تو خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما۔ جی خرچ کرنے والا محروم نہیں ہوتا، خرچ کرنے کی وجہ سے اس کے پیسے ختم نہیں ہوتے جب اللہ کے لیے آدمی خرچ کرے۔ اللہم عجل لمنفق خلفا، اے اللہ تو خرچ کرنے والے کو جلدی اس کا بدل عطا فرما، وعجل لممسک تلفا، اے اللہ تو بخیل کے مال کو تباہ فرما، برباد فرما۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تفرغوا من هموم الدنیا ما استطعتم، جتنا بھی تم سے ہو سکے تم دنیا کے غموں سے اپنے آپ کو آزاد کرو۔ فإنه من كانت الدنيا أكبر همه أفشى الله ضيعته وجعل فقره بين عينيه، جس آدمی کا ہدف دنیا ہو کہ دنیا ہاتھ آئے، دنیا ہاتھ آئے، اول سے آخر تک اس کا مقصود یہی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کے فقر کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتے۔ اگر 10 روپے بھی خرچ ہو جائیں فقیری سامنے ہو میں تو فقیر ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے فقر کو اس کے آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں۔ ومن كانت الآخرة أكبر همه، اور آخرت جس آدمی کا نصب العین ہو جمع اللہ عز وجل له امورہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے مختلف منتشر کاموں کو مجتمع فرماتے ہیں۔ وجعل غناہ فی قلبہ، اور اس کے دل میں اللہ غنا پیدا فرما دیتے ہیں۔ وما اقبل عبد بقلبہ الی اللہ، جب بھی کوئی بندہ دل کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے الا جعل اللہ قلوب المؤمنین تفیض الیہ بالود والرحمہ، تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ فرماتے ہیں محبت اور رحمت کے ساتھ۔ تمام لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، جاننے والے بھی اور نہ جاننے والے بھی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ بِكُلِّ خَيْرٍ أَسْرَعَ، اور اللہ تبارک و تعالی ہر خیر کو اس کی طرف متوجہ فرماتے ہیں۔ عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انقطع علی اللہ عز وجل، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی مکمل طور سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے کفاہ اللہ کل مونۃ، اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر مشقت ہر تکلیف کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تبارک و تعالی ایسا رزق اس کو عطا فرماتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَنْ انقطع إِلَى الدُّنْيَا وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهَا، اور جو 100% دنیا کی طرف متوجہ ہو اللہ کو چھوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالی
اس کو دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من اصبح حزینا علی الدنیا، جو اس حال میں صبح کرے کہ دنیا کی وجہ سے غمگین ہو، پریشان ہو کہ میرے پاس مال نہیں، پیسے نہیں، فلاں نہیں، فلاں نہیں، اصبح ساخطا علی ربہ، در حقیقت وہ اپنے رب پہ ناراض ہوتا ہے۔ میرے قابل قدر بزرگوں، یہ بہت اہم موضوع ہے، لیکن میں اس کیفیت میں نہیں ہوں کہ زیادہ تفصیل آپ کے سامنے بیان کروں۔ جب آدمی اللہ کی عبادت میں متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو مانتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ رزق کم ہو، درمیانہ ہو، زیادہ ہو، رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں اور اس کے دل میں اطمینان پیدا فرماتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی اللہ سے دور، اللہ کے حکموں سے دور، بظاہر بہت بڑا مالدار ہے لیکن اپنے دل میں سب سے بڑا فقیر ہے۔ اس کو ڈر لگا رہتا ہے کہ میں نے اگر 100 روپے بھی اللہ کے نام پہ دے دیے پتہ نہیں کیا ہوگا، 200 روپے بھی خرچ کیے میں فقیر بن جاؤں گا، اس طرح پریشان ہوگا، دنیا کمانے بھی مشقت اور دل کے لحاظ سے بھی پریشان اور تکلیف میں۔ ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ روزی تو مقدر ہے، روزی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مقدر ہے وہی آدمی کو ملے گا، اس سے کم یا زیادہ نہیں ملے گا۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف متوجہ ہے اس کو عافیت آسانی کے ساتھ روزی ملے گی، اور جو اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو پریشانی کے ساتھ اس کو ملے گی۔ مثال یہ ہے کہ ایک مٹھی گندم آپ نے ایک مرغی کے لیے اور دوسری مٹھی آپ نے دوسرے مرغی کے لیے رکھی ہے۔ پہلی مرغی کے لیے آپ نے کیا کیا؟ پوری کی پوری مٹھی گندم کی آپ نے اس کے سامنے رکھی۔ 5 منٹ میں وہ اس گندم کو چک کر اور اللہ کا شکر ادا کرے گی کہ الحمدللہ رزق میرا ہو گیا۔ اور دوسری مرغی کے لیے کیا ہے؟ آپ نے 3-4 دانے یہاں پہ رکھ دیے اور 4-5 دانے علی مارکیٹ رکھ دیے اور 4-5 گندم کے دانے جونا مارکیٹ رکھ دیے اور پھر 4-5 گندم کے دانے صدر میں رکھ دیے۔ اس طرح کر کے مٹھی ایک ہی ہے، زیادہ نہیں ہے، لیکن پھیلا دیا آپ نے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ مرغی بیچاری صبح سے ان دانوں کو چگنا شروع کرے گی، اس گلی کے دانے کو، پلی مارکیٹ، پھر جونا مارکیٹ، پھر صدر، اس کے بعد کینٹ، جہاں تک دانے اس کے مقدر کے لکھے ہوئے دانوں کو تو چگ لے گی لیکن مشقت کے ساتھ۔ مٹھی گندم کا وہی ہے، اس کے لیے بھی اس کے لیے بھی۔ فرق یہ ہے کہ پہلا آدمی پہلی مرغی اطمینان کے ساتھ 5-10 منٹ میں اپنے روزی کو حاصل کر لے گا اور دوسری مرغی بیچاری مشقت کے ساتھ۔ اس لیے میرے قابل قدر بزرگوں، ہمیں تو اللہ والا ہونا چاہیے، اللہ کے حکموں کا پابند ہونا چاہیے۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، کسی نواب نے ان سے کہا کہ جی آپ کے جو لنگر چلتا ہے میں آپ کو اتنا دوں گا، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ انہوں نے جواب میں فارسی میں ایک شعر لکھا اور یہ کہا کہ ما آبروئے فخر و قناعت نمے بریم، ما آبروئے فخر و قناعت نمے بریم، با میر خان بگو کہ روزی مقدر است، کہ ہم
فخر اور قناعت کی جو آبرو ہے، عزت ہے، اس کو نوابوں کے سامنے ضائع نہیں کریں گے۔ میر خان سے جا کے کہہ دو کہ جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ ہمیں مل کے رہے، پیسڑا چیز ہے۔ روزی میں جب برکت ہو، تھوڑی ہو، آپ یقین جانیے بہت کافی ہے۔ مصنف عبدالرزاق حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب ہے جو صحیح بخاری سے بھی پہلے کی ہے۔ انہوں نے حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک باپ کے 4 بیٹے تھے، ایک باپ کے 4 بیٹے تھے، اس میں سے ایک دیندار تھا اور 3 دیندار نہیں تھے۔ اس دیندار بیٹے نے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ کا آخری وقت ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت کروں تاکہ اللہ کے میرے کوئی مقام بن جائے۔ باقی رہا میراث کا، آپ کی میراث سے میں بالکل نہیں لوں گا، ٹھیک ہے میرے باقی 3 بھائی میراث لے لیں لیکن میں نہیں لوں گا، میں جو تیری خدمت ہے اس کا اجر اللہ سے لینا چاہتا ہوں اور اللہ کے لیے میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو بھائیوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے کر لو خدمت، اور باپ نے کہا کہ مرحبا، اب کر لی خدمت۔ خدمت کی، باپ کا انتقال ہوا تو میراث جو ہے ان تینوں نے لیا، اس نے چھوڑ دیا۔ بیوی نے کہا کہ اللہ کے بندے، حلال مال تھا باپ کا میراث، آپ نے چھوڑ دیا۔ بس میں نے والد کی خدمت اللہ کے لیے کی، اللہ مجھے دے گا۔ خیر کچھ دنوں کے بعد اس نے خواب دیکھا کہ کسی بتلانے والے نے اس سے کہا فلاں جگہ 100 دینار رکھے ہوئے، دینار سونے کا ہوتا ہے، آپ جا کے لے لیں۔ انہوں نے خواب کے اندر پوچھا کہ 100 دینار میں برکت ہے یا نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ برکت نہیں ہے۔ کہا پھر میں نہیں لیتا۔ اس نے اپنے بیوی کو خواب سنایا، کہا عجیب انسان ہو تم، میراث بھی نہیں لیا، یہ 100 دینار مل رہے تھے مفت میں، یہ بھی آپ نے نہیں لیے۔ خیر تیسرے دن خواب دیکھا، کسی نے کہا کہ فلاں جگہ 10 دینار پڑے ہوئے، جا کے لے لو۔ اس نے خواب ہی میں پوچھا کہ اس میں برکت ہے یا نہیں، تو بتلانے والے نے کہا کہ اس 10 دینار میں بھی برکت نہیں ہے۔ اس نے کہا میں نہیں لیتا، بے برکت چیز کو کیوں لوں، اس لیے کہ بے برکت چیز سر کے درد کا باعث ہے۔ پھر اس نے بیوی سے کہا، بیوی کو جو کہنا تھا اس نے کہہ لیا۔ خیر ایک رات اس نے خواب دیکھا، کسی نے اس سے کہا فلاں جگہ 1 دینار ہے۔ کتنے دینار؟ 1 دینار ہے، جا کے لے لو۔ اس نے کہا کہ برکت ہے یا نہیں؟ تو کہنے والے کا کہ ہاں برکت ہے۔ خیر اس نے صبح کو جا کر وہ دینار لے لیا۔ اب بیوی کا غصہ جو ہے وہ قابل دید تھا کہ بس 1 ہی دینار لے لیا آپ نے، فلاں چھوڑ دیا، فلاں چھوڑ دیا، فلاں چھوڑ دیا۔ خیر یہ ساحل سمندر گیا، اس نے 1 یا 2 مچھلیاں خریدی اور اس سے 2 موتی نکلے۔ 1 موتی کو لے کر وہ بڑے بڑے سوناروں کے پاس گیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اس کی قیمت ہم ادا نہیں کر سکتے، آپ بادشاہ کے پاس جائیں، شاید وہ خرید لے۔ یہ بادشاہ کے پاس گیا، خود اس کو اندازہ نہیں تھا۔ بادشاہ نے وزیروں کو بلایا تو سب نے کہا کہ بہت قیمتی ہے، در فرید، بہت قیمتی ہے یہ۔ تو بادشاہ نے کہا میں کتنا اس کو دے دوں؟ تو وزیروں نے کہا کہ 30 خچروں کا بوجھ۔ خچر گدھے سے بڑا ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے۔ 3 خچروں کا بوجھ، اس میں سونا چاندی مختلف سامان لاد کر آپ اس کو اس 1 موتی کے بدلے میں دے دیں۔ خیر یہ اپنے گھر لے گیا۔ پھر بادشاہ نے اس کے پاس پیغام بھیجا
کہ بھائی یہ تو ایک موتی آپ لائے، اس کا جوڑا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں جوڑا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کتنے کا؟ اس نے کہا کہ پہلے ضرورت مجھے تھی، جتنا آپ نے دیا میں نے لے لیا، اب ضرورت آپ کو ہے، جتنا میں کہوں گا اتنا آپ کو دینا پڑے گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، بادشاہ تو بادشاہ ہوتے۔ تو بادشاہ نے کہا آپ کتنا لیں گے؟ اس نے کہا کہ پہلے کا ڈبل، یعنی 60 خچروں کا بوجھ، جس میں سونا، چاندی اور مختلف چیزیں لاد کر آپ مجھے دیں گے، میں موتی دوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے 60 خچروں کا بوجھ لاد کر اس کو دیا، تو یہ گھر آیا۔ تو کل کتنے ہو گئے؟ 90 خچروں کا بوجھ، جس میں سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے اور مختلف قسم کے سامان اور اشیاء ہیں۔ لوگ حیران ہو گئے۔ اس نے کہا کہ اصل میں نے اپنے والد محترم کی جو خدمت کی یہ اس کا سر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ برکت ہونا برکت نہ ہونا اس کا ظہور یہاں سے ہوا۔ ٹھیک ہے بھائیوں نے میراث والد صاحب کی لے لی، لیکن چند دنوں میں ختم کر لیا۔ اب یہ پورے علاقے کا سب سے بڑا مالدار آدمی بن گیا، سب سے بڑا مالدار آدمی بن گیا۔ اس لیے میرے قابل قدر بزرگوں، ہم اللہ کے حکموں کو ضائع نہ کریں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ضائع نہ کریں، اللہ کے کسی حکم کو نہ توڑیں، کسی سنت کو نہ روندیں، ہمیشہ بےتاب رہیں کہ اللہ کا کوئی حکم، اللہ کے رسول کی کوئی سنت میری طرف متوجہ ہو تو میں اللہ کے حکم کو سینے سے لگا لوں، اللہ کے رسول کی سنت کو سینے سے لگا لوں، اس پہ عمل کروں۔ آپ یقین جانیے اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی کو قابل دید بنائیں گے، مبارک بنائیں گے، ہر قسم کی تکالیف سے آپ دور رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ عید کی نماز مشتاق مسجد میں انشاءاللہ 7:45 بجے ہوگی۔ عید کی نماز مشتاق مسجد میں انشاءاللہ 7:45 بجے ہوگی، اور بیان جو ہے وہ 7:15 بجے شروع ہوگا۔ اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے جو عید کی نماز یہاں پڑھیں گے وہ جتنا جلد ہو سکے آئیں۔ ویسے بھی جو عید کے آداب میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے اس میں یہ بھی تھا کہ جتنا جلد ہو سکے آپ مسجد میں آئیں، جتنا جلد ہو سکے آپ عیدگاہ میں آئیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن الاعمال ما تحب وترضى رب اغفر وارحم وتجاوز وتكرم انك انت العز الاكرم وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم